أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ دو نشستوں سے دعا کے عنوان پر ہم گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ آج کی نشست کے اندر دعا کے حوالے سے ہم دو باتیں سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ کچھ وہ مقامات اور وہ لمحے جب مانگی گئی دعا اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، اور کچھ وہ مقامات اور وہ افعال جو دعاؤں کی قبولیت کے رستے کے اندر اور رکاوٹ ہوتے ہیں، اور کچھ حکمتیں جن کی وجہ سے دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ یہ تین طرح کی چیزیں آج کی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ کی رحمت بارش کی صورت کے اندر برس رہی ہو تو اللہ کی رحمت اس وقت متوجہ ہوتی ہے، لہٰذا برستی ہوئی بارش کے اندر تم جو دعا بھی مانگو گے اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہر بندے کو حاجت تو ہے، کچھ لوگ حاجتوں کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ حاجتوں کو نہیں سمجھتے۔ مثلاً میں نام لینے لگا ہوں، یہ حاجت تو ہر بندے کی ہے، دنیا کو چھوڑ دیجئے، یہ حاجت تو ہر بندے کی ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے میں دنیا سے جاؤں تو میرا ایمان سلامت ہو، ہر ایک چاہتا ہے میں دنیا سے جاؤں تو میری زبان پر کلمے کا نور جاری ہو، ہر ایک یہ چاہتا ہے میں دنیا سے جاؤں تو عزت والی موت ملے، ہر ایک یہ چاہتا ہے میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری برزخ کی زندگی آسان ہو، میری اخروی زندگی میں مجھے کامیاب کر دیا جائے۔ تو یہ حاجتیں ایسی ہیں جو ہر بندے کی ہیں۔ یہاں مالدار ہونا یا غریب ہونا اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اخروی جتنے معاملات ہیں وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہیں اور برابر ہیں اور ہر ایک کو چاہیے۔ تو لہٰذا اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جس وقت بارش برس رہی ہو تو اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برستی ہوئی بارش کے دوران جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ بڑے نیک لوگ وہ ہوتے ہیں اور ان کی صالحیت اور نیک ہونے کی یہ نشانی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہوتی ہے۔ جب ان کے جنازے اٹھنے لگتے ہیں تو رحمت کی بارش چھما چھم برس پڑتی ہے۔ یعنی یہ کل کی بات ہے،
ایک مرحومہ جن کا دن کو جمعہ کے اندر بھی ذکر ہوا، جیسے ہی ان کی روح پرواز ہوئی تو بالکل صاف موسم تھا، چھما چھم رحمت کی گٹائیں برسنے لگی، اور اتنی رحمت برسی کہ گرمی کے ماحول کے اندر بھی محسوس ہونے لگا کہ سردی پلٹ کے تو نہیں آ گئی۔ اور پھر جب ان کا جنازہ ہوا دن کے ٹائم، حالانکہ 11 کا ٹائم روزہ رکھ کر قبرستان کے اندر کھڑے ہونا، لیکن وہ اتنی ٹھنڈی اور خوبصورت ہوائیں تھی کہ کھڑا ہونے کا دل کر رہا تھا، یعنی ہر معاملے کے اندر آسانی تو یوں محسوس ہو رہا تھا، اور محسوس اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ جو جانے والی تھی وہ بہت سادہ مزاج اور خوش اخلاق اور دین اور مذہب کے ساتھ پیار کرنے والی، پنجگانہ نماز کی پابند، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی، کئی قرآن کی صورتیں 80 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی انہیں زبانی یاد تھی۔ یہ ان کی زندگی کے خوبصورت جلوے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے رمضان کے رحمت والے مہینے میں انہیں موت عطا فرمائی۔ صرف میں نے کہنا یہ چاہ کہ جب کبھی ایسا لگے کہ رب کی رحمت برس رہی ہے تو پتہ یوں چلتا ہے کہ اللہ راضی ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ آسمان سے وہ رحمت برسا رہا ہے، اور جب وہ آسمان سے یوں رحمت برسائے تو پھر یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، اور اسی لمحے کے اندر اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے۔ سلطان محمد صاحب اور بشیر صاحب، ان کی والدہ مرحومہ، خیر کا تذکرہ ان کا چلتے چلتے آ گیا، اللہ کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اور اس رمضان کے مہینے کا صدقہ، جیسے رسول اللہ کی بشارت ہے اور ایمان والوں کے نام بہت بڑا پیغام ہے کہ جو مسلمان رمضان کے مہینے میں دنیا سے جاتا ہے اللہ بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرماتا ہے، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور آسمان کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازوں پر اللہ نے تالا لگایا ہوا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ان لمحوں کے اندر دنیا سے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو، یہ قبولیت دعا کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے میں بندے کو خوب متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ کے دربار سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے جو قبروں میں جا کے لیٹ جائے ہیں اور سو چکے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، چونکہ دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی آمینہ کے لال خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا موقع، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان ہو جائے اور اقامت ابھی نہیں ہوئی، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، تو 10 منٹ ہیں، 12 منٹ ہیں، 13 منٹ ہیں، یہ جو درمیان کا ٹائم ہے، فرمایا اتنا مقدس ٹائم ہے، اتنا برحمت ٹائم ہے، اس وقت میں تم جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی اذان ہوتی ہے نا تو لاکھوں مخلوق اللہ کی طرف رجوع کے لیے چل پڑتی ہے، لاکھوں لوگ گھروں میں تیاریاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے، ظاہر ہے پوری کائنات میں صرف ہم ہی تو نہیں ہے نا، پوری کائنات بھری پڑی ہے، شاید لاکھوں کا جملہ بھی کم ہے، کروڑوں لوگ ایک ہی لمحے کے اندر رب کے دربار کی طرف رجوع کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایسا لمحہ کہ جب دنیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بڑھ جائے تو کیا وہ مالک پھر توجہ نہیں کرتا؟ وہ بھی توجہ رحمت لگا لیتا ہے۔ اور رسول اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر تم جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہر نماز کے لیے تھوڑی سی یعنی اپنے جسم کے اوپر مشقت ہے، وقت سے پہلے نماز کی تیاری کر لینا، یعنی ٹائم تو پتہ ہی ہے، باوضو ہو کے بیٹھ جانا، اب جی نماز ہوئی۔ اچھا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی آ کر دعا مانگو، آپ جہاں پر بھی ہو، اذان ہو گئی ہے اور اب اقامت نہیں ہوئی، اذان اور اقامت کے دوران جو بھی دعا مانگیں گے آپ نماز کی تیاری کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور جس وقت ہم مسجد آ جاتے ہیں، سنتیں ادا کر لیتے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس 2 4 5 منٹ باقی ہیں، تو ان باقی منٹوں کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ نہ کچھ مانگنا چاہیے۔ دیکھیے نا، یہ اس رب کا دربار ہے جو خود قرآن میں آیت بنا کے کہہ رہا ہے تم مانگو میں عطا فرماؤں گا، اور پھر اس مہینے کے اندر تو خوب اس کی رحمت جوبن پر ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل اس کی طرف سے صدائیں آ رہی ہیں۔ ہے کوئی سوال کرنے والا، وہ سوال کرے، میں رب اسے عطا فرماؤں گا۔ یہ میں نے 2 موقع آپ کے سامنے بیان کیے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، بارش جس وقت برس رہی ہو یہ ٹائم۔ یہ جمعے کی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو جمعے میں جس وقت امام
خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جاتا ہے، یہ جو لمحے ہوتے ہیں جس وقت امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ اس شارٹ ٹائم کے اندر جو دعا مانگی جائے اللہ اس سے بھی قبول فرماتا ہے۔ جس وقت امام ایک خطبہ دے کر دوسرے کے لیے تیاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے اور بڑی رحمت معاب یہ گھڑیاں ہوتی ہیں، چونکہ کروڑوں لوگ اس لمحے کے اندر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی صرف جمعہ ہم ہی تو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، پوری کرۂ ارض پر بندے رب کے دربار کے اندر توجہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس شارٹ لمحے کے اندر، اور یہاں پر سنت کریمہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت نہیں ہے، چونکہ اللہ ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے، چونکہ یہ خطبے کی حالت ہے، اور جب خطبے کی حالت ہوتی ہے تو وہ ہر حرکت جو بندہ نماز کے اندر نہیں کرتا، ہم نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے۔ جب ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، آخری قعدے میں ہم بیٹھتے ہیں، التحیات، درود پاک، اور اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مکمل دعا پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو ہر جگہ پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ کوئی لازم اور ضروری بھی نہیں ہوتا۔ تو جس وقت امام ایک خطبہ دے کر بیٹھے اور دوسرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے، یہ جو شارٹ سا لمحہ ہوتا ہے، منٹ کا ہوتا ہے یا سیکنڈوں کا ہوتا ہے، ان لمحوں کے اندر دعا مانگ لی جائے۔ اور میں ایک خوبصورت آپ کو دعا بتاتا ہوں، وہ ایسی دعا رسول اللہ کثرت سے یہ خود بھی مانگا کرتے تھے اور حکم بھی دیا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جتنی دعائیں مانگیں گی نا پھر بھی کچھ رہ جائے گا۔ دنیا کے معاملے میں ہم جتنا مانگیں گے پھر بھی رہ جائے گا، آخرت کے معاملے میں ہم جتنا مانگیں گے پھر بھی رہ جائے گا۔ ہم سب کچھ نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہم بندے ہیں نا، بندہ ہونے کے ناطے ہم تھک بھی جاتے ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، ایک چیز مانگی ہے دوسری نہیں مانگی، ایک مانگی ہے دوسری چھوڑ دی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا ارشاد فرمایا جب شارٹ ٹائم کے اندر رب سے بہت کچھ لینا ہو تو پھر یہ لفظ پڑھ لیا کرو، عربی آئے تو عربی، نہیں تو اپنی زبان کے اندر اس دعا کو مانگا جا سکتا ہے۔ وہ دعا کے لفظ قرآن کا باقاعدہ حصہ بھی بنے ہیں۔ وہ کون سے لفظ ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے دنیا بھی اچھی دے اور مجھے آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ بڑا سادہ سا مفہوم ہے اس بات کا، اے اللہ عذاب سے مجھے بچا اور مجھے دنیا بھی سونی دے اور مجھے آخرت بھی سونی عطا فرما۔ اب جب آپ نے یہ کہا نا مجھے دنیا آسانہ دے، ہر چیز دنیا کس میں آ گئی، اور جب آپ نے یہ کہا مجھے آخرت بھی اچھی دے، آسانہ دے، ہر چیز آخرت کی اس کے اندر آ گئی۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ مجھے عذاب نار سے محفوظ فرما۔ عربی زبان کے اندر یہ دعا یاد ہو جائے، بڑی مختصر سی ہے، بہت اچھا ہے، اور اگر زبان پر نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ پڑھ کر بھی فیض کمایا جا سکتا ہے۔ تو جس وقت امام خطبے کے لیے آتا ہے وہ لمحہ، اور پھر جس وقت امام ایک خطبہ دینے کے بعد بیٹھتا ہے دوسرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے، وہ شارٹ سا لمحہ، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے فرض نماز ادا کی ہے، جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم جو دعا بھی مانگیں گے اللہ اس سے قبول فرمائے گا۔ فرض نماز یہ نہیں، اس کا ایک خاص راز ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بھی جو وظیفہ دیا ہے اس کو نماز فرض کے بعد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا کب ہے؟ نماز کے بعد۔ آیت الکرسی پڑھنی کب ہے؟ نماز کے بعد۔ اللہ اکبر پڑھنا کب ہے؟ نماز کے بعد۔ استغفر اللہ پڑھنا کب ہے؟ نماز کے بعد۔ تیسرا کلمہ پڑھنا کب ہے؟ نماز کے بعد۔ سینکڑوں ورد اور وظائف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمائے ہیں، میں نے چند کے نام آپ کے سامنے لیے ہیں۔ یہ کرنے کب ہیں؟ نماز کے بعد۔ گویا یہ وظائف نماز کے بعد دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد اگر بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اور وظیفہ کرنے کے بعد وہ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے، جب دعا کرے گا اللہ اس مقصد کو پورا فرما دے گا۔ تو فرض نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کے اندر دلچسپی لی جائے اور پھر دعائیں مانگی جائیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندے کو ریل کو مجبوری ہوتی ہے، یعنی فرض نماز کے بعد اس نے فوراً جانا ہے۔ مجبوری کی صورتیں ہر جگہ پر معاف ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
ہم تمہارے اوپر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. مجبوری کی صورتیں شریعت میں ہر جگہ پر معاف ہیں. نماز کھڑے ہو کر ہے, آپ مجبور ہو گئے, بیمار ہو گئے, آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کے بھی نہیں پڑھنا آ رہی اس وقت حالت ایسی ہے تو اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں. مجبوری کی صورتیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ پر جدا. لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے, ویسے اس نے فیشن بنایا ہے, عادت بنائی ہے, نماز ہوتی ہے تو فوراً ٹوپی پھینک کر بھاگ جاتا ہے, تو یہ عادت اتنی اچھی عادت نہیں ہے. مسلمانوں کا اجتماع, اس کا بھی ایک فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب نماز پڑھ کر تم فارغ ہو جاؤ, تمہارا امام دعا مانگے اور تم مقتدی پیچھے آمین کو ہو, تو وہ جو مانگے گا اللہ سب کے حق میں اسے قبول فرما لے گا. اب اس اجتماع کا کتنا فائدہ ہے؟ آمین کہنے والوں کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. اور پھر جب اجتماعی طور پر آمین, وہ حاضری ایک ہی نہیں ہوتی بلکہ اگر 100 بندہ اس کے پیچھے آمین کہہ رہا ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے, مولا جو میں کہہ رہا ہوں میں اکیلا نہیں کہہ رہا, یہ سارے بھی کہہ رہے ہیں, یہ میری عادت نہیں ہے, ان سب کی عادت ہے. تو اجتماعی دعاؤں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا فرض نماز کے بعد اگر 1.5 منٹ یا 2 منٹ بیٹھنا پڑ جائے اور دعا کرنی پڑ جائے تو دعا کر لیا کریں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک خوبصورت ذریعہ ہوتا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے ایک رات کا پچھلا پیر یہ ٹائم ارشاد فرمایا. یعنی عام حالات کے اندر 11 مہینوں کے اندر, یہ تو رمضان ہے نا, رمضان ابھی تو پورے 24 گھنٹے جب مانگو گے اللہ قبول فرمائے, کوئی قید نہیں ہے. رمضان شریف کے اندر دن ہو, رات ہو, زور ہو, عصر ہو, رات کا پچھلا پیر ہے, پہلا پیر ہے, مغرب کے بعد عشاء, جب بھی جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ رمضان کی اپنی فضیلت رحمت ہے. لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوگا, ایک عشرہ تو چلا گیا, جیسے ہی رمضان رخصت ہوگا یہ سلیبس ختم ہو جائے گا. پھر 24 گھنٹے نہیں, پھر خاص لمحے ہوں گے. ان خاص لمحوں میں سے ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پچھلے پیر کا ارشاد فرمایا. جب کبھی بندہ ہار جائے نا, تھک جائے, مصیبتوں کے گرد گھیرا جائے اور سمجھے کہ یار اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے, اب تو تباہی نظر آتی ہے, تو اسے اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے, خالق کی طرف رجوع کرنا چاہیے, پالن ہار کی طرف رجوع کرنا چاہیے, پیدا کرنے والے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. رات کے پچھلے پیر کے اندر مصلی بچھا کر چند آنسو بہا کر اللہ کے دربار سے مانگے, وہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا. تو دعاؤں کی قبولیت کے چند مواقع میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک موقع اور بھی ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وقت بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, یہ آگے چل کر قرآن کا باقاعدہ بیان آ جائے گا اس بات پر, لیکن وہ کس کی شاہ رگ کے قریب ہے, کیسے ہے, اس کے اندر تفصیل موجود ہے. پوچھا گیا حضور کس وقت بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ تو دور ہوتا ہی نہیں, اللہ تو سب کے قریب ہے اپنی شانوں کے ساتھ, لیکن بندہ وہ کون سا لمحہ ہے کہ اللہ کے بالکل قرب میں چلا جاتا ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا, اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب رسول اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا پھر ایسا کیا کرو, سجدے دیا کرو اور سجدوں میں جا کر اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرو. یعنی یہ دعا کی قبولیت کی ایک نشانی ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ حاجت پوری نہیں ہو رہی, مقصد حل نہیں ہو رہا, تو پھر اکیلے مصلی بچھا کر سجدے میں دعا مانگی جائے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ بتایا ہے. اچھا, اس آیت کے اندر ایک بات پوشیدہ ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور توجہ دینے کے قابل ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, میں جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, لیکن کیا ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو اسے بھی چاہیے کہ میری بات مانے. یعنی اس بات کو آپس میں جوڑا گیا, میں دعا قبول کرتا ہوں تو جس کی میں قبول کر رہا ہوں اسے بھی چاہیے کہ میری مانے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرا حکم بھی مانے, میری دعا بھی مانے. اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے, اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا میری ہر دعا اللہ سن لے, میں التجا کروں تو قبول ہو جائے, میں جولی پھیلاؤں تو خالی نہ جاؤں, تو پھر ایسا کرے اپنی زندگی رب کے پیارے نام پر لگا دے. مولا جیسے تو کہے گا میں ویسے کروں گا. اسی لیے ایک دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم میرے وعدے پورے کرو, میں رب تمہارے وعدے پورے کروں گا. اللہ کا کون سا وعدہ ہے؟
تم بندگی کرو میری یاد کرو، میری مانو، میری اطاعت کرو، پھر جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے نا تم جو مانگو گے میں رب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ جتنے اللہ والے پیارے بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، حضور آپ دعا کریں تاکہ اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں رب کے نام پر لگائی ہوتی ہیں، یہ اطاعت مند ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس جب لوگ دعا کروانے آئے بارش کے لیے کہ حضور دعا کریں اللہ بارش عطا فرمائے، آپ نے بندوں کو باہر دروازے پہ کھڑا کیا، کہا آپ ادھر ہی رکو میں آتا ہوں۔ آپ اندر چلے گئے تو ماں اس وقت مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ نے ماں سے ایک دامن کا داغا مانگا کہ ماں ایک داغا چاہیے، ماں نے وہ داغا توڑ کر دے دیا، تو وہ داغا لے کے باہر آ گئے، باہر آ کے بندوں کے سامنے اس داغے کو یوں فضا میں بلند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ جو میں نے ماں کی خدمت کی ہے نا، میں ماں کے دامن کا داغا لے کے آیا ہوں، بندے بارش مانگنے آئے ہیں، اے اللہ بارش عطا فرما دے۔ ابھی وہ داغا فضا میں تھا، چھما چھم رحمت کی بارش شروع ہو گئی۔ یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ میں نے ساری زندگی رب کی مانی ہے، اب جب بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ فوراً میری مان لیتا ہے۔ اسی لیے حضور داتا جی آپ کا یہ بڑا مشہور قول ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرید الدین عطار یہ آپ کا قول ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اللہ کیسے قبول کر لیتا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ 40 سال بیت گئے ہم نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اب حال یہ ہے ہم جو مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میرا حکم مانو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو انسان کو یہ بھی غور کرنا چاہیے، انسان اگر یہ کہے کہ یار پتہ نہیں میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا میں اللہ کے حکم چھوڑ تو نہیں رہا؟ بے نماز بندہ ہو، نظر کا گندہ ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، صحبتیں اس کی اچھی نہ ہوں، شرابیں پینے والا ہو، اللہ حاضل قیاس دیگر بے شمار گناہوں کے اندر ملوث ہو، پھر گلہ اللہ سے کرے کہ اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ اللہ سنتا ہے، لیکن اس نے ساتھ ایک راستہ بتایا ہے، میری بھی تو مانو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مانوں، اللہ کہتا ہے پھر میری مانو، جب تم میری مانو گے نا میں تمہاری ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرماؤں۔ اچھا بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندہ اللہ کا تابعدار ہوتا ہے، نافرمانی کوئی نہیں کرتا، پھر بھی دعا نہیں قبول ہوتی، مانگتا ہے نہیں ملتا، اس کے برعکس کچھ ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ قرآن کی ایک دوسری آیت نے یہ راز سمجھایا ہے۔ ایک ایمان وال بندے کو اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے اور کبھی بھی گلہ اور شکوہ اللہ کے دربار سے نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی ایک دعا قبول نہیں ہوئی، یہ باقاعدہ حدیث کے اندر ہے، باقی آپ نے جو مانگا وہ قبول ہوا، اور وہ جو ایک دعا قبول نہیں ہوئی اس پر محدثین نے کلام کیا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ ہم سب کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو میں رب کا محبوب ہوں، اللہ اگر اپنی حکمت کے تحت کوئی دعا قبول نہیں کر رہا تو اس میں بندے کو صبر کا پیمانہ لبریز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں تمہیں سنت طریقہ بتا رہا ہوں، میری ذات کو سامنے رکھ کر دیکھو کہ میں رب کا محبوب ہوں، محبوب ہونے کی وجہ سے میری ایک دعا نہیں مانی گئی، نہیں قبول کی گئی، تو میں نے کوئی شکوہ کیا، میں نے کوئی شکایت کی؟ جب میں نے شکوہ شکایت نہیں کیا تو تم میرے امتی ہو، تمہیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ تم کوئی شکوہ اور شکایت کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی اللہ کے دربار میں۔ پہلی دعا یہ کی تھی اللہ میری امت قحط کے اندر ہلاک نہ ہو۔ رب کائنات نے کہا ٹھیک ہے، قحط سالی ان پر کبھی بھی مسلط نہیں ہوگی۔ حضور نے دوسری دعا کی تھی کہ اے اللہ جو میری امت کا مجموعہ ہے کبھی بھی اس پر دشمن مسلط نہ ہو، مجموعہ تمام مسلمانوں پر ایک دم سے دشمن مسلط ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اور پھر جب میں نے تیسری دعا کی کہ اے اللہ میری امت کے آپس کے جھگڑے ختم فرما دے، اختلاف ختم فرما دے، تو رب کائنات نے مجھے اس دعا سے روک دیا کہ محبوب یہ دعا نہ کرنا، یہ جھگڑے ہوں گے، اختلاف ان کے درمیان وہ پڑے رہیں گے اور جھگڑے ہوتے رہیں گے، یہ دعا نہ کرنا۔ اچھا اس کے اندر محدثین نے یہی راز بیان فرمایا، اصل میں ہمیں سمجھانا مقصود تھا، رسول اللہ نے کر کے بتایا کہ میری تو ساری قبول ہوتی ہیں،
لیکن دیکھو ایک دعا کے لیے اللہ نے مجھے روک دیا، میں نے شکوہ تھوڑا کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی ایسا ہو ہم نے کچھ مانگا ہے نہیں ملا، ہم نے کوئی عرضی پیش کی ہے وہ نہیں سنی گئی، ہم نے بار بار اللہ کے دربار میں التجا ڈالی ہے وہ نہیں قبول ہوا، تو پھر کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ کس آیت پر؟ اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، یعنی تم یہ سمجھتے یار یہ تو مجھے نہیں چاہیے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور دعا کا دوسرا حصہ آیت کا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، یعنی تم اسے اچھی سمجھ کے دعا مانگ رہے ہو کہ یا اللہ مجھے دے دے، اور اللہ مخلوق کو پالنے والا ہے، وہ جانتا ہے اس کے لیے اچھی ہے ہی نہیں ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس سے اس کا ایمان چھن جائے گا، اللہ جانتا ہے یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ رسول اللہ کے دربار میں آ گیا، حضور دعا کریں مال اللہ دے دے، سرکار نے فرمایا بھائی تیرے لیے مال بہتر نہیں، واپس چلا جا۔ وہ 2 دن کا وقفہ لگا کے پھر آ گیا، حضور دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے، حضور نے پھر اسے واپس کیا، یار تیرے لیے مال اچھا نہیں ہے، سالبہ اس کا نام تھا، وہ پھر تھوڑا وقفہ لگا کے تیسری بار پھر آیا، حضور دعا کریں نا اللہ مجھے مال دے دے، تو اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ اسے مالدار بنا دے۔ اب مالدار وہ بن گیا، یہ وہ بندہ تھا جسے مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ اگر پوچھا جاتا نا صحابہ سے سالبہ کہاں ہے تو لوگ کہتے یار دیکھو مسجد میں ہوگا، تو یہ مسجد میں ملا کرتا، تو صحابہ نے نام رکھ دیا تھا یہ مسجد کی کبوتری ہے، ہر وقت مسجد کے اندر حاضر رہتا ہے مالدار ہونے سے پہلے۔ اچھا جیسے ہی مالدار ہوا نا، بکریاں تھی اس کے پاس زیادہ ہو گئی، تو یہ تھوڑا سا مدینے سے باہر چلا گیا، 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھنے والا جماعتوں سے غیر حاضر ہونے لگا، مصروف ہو گیا مال میں، مال تھوڑا اور بڑا، تو پہلے 5 نمازیں اس کی جماعت سے گئی، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے یہ آنے لگا مسجد کے اندر، ہفتے بعد 1 دن آتا جمعہ پڑھنے کے لیے، پھر مال مزید بڑھا تو یہ بکریاں لے کے جنگل میں چلا گیا، پھر جمعہ بھی اس نے چھوڑ دیا، سال کے بعد یہ عید پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آیا کرتا۔ اب رسول اللہ نے کہا نہیں تھا مال تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب مال نے سے برباد کیا، مال کی محبت کے اندر 5 گانا نماز گئی، جمعہ گیا، سال کے بعد عید، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ عید بھی اس کی چلی گئی، وہ سالانہ اجتماع کے اندر بھی یہ آنا بھول گیا، اتنا مالدار ہو گیا۔ بعد میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے لیے اس کی طرف بھیجا گیا صحابہ کو، تو اس نے جب حساب لگایا نا، کثیر تعداد کے اندر بکریاں اللہ کی راہ میں بنتی تھی، اس نے کہا یہ تو بہت بڑا ٹیکس ہے، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے ساری، میں کیسے دوں یہ زکوٰۃ؟ تو اس نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، صحابہ واپس آ گئے، جب صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، تو حضور نے جملہ بولا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا کہ ہم نے اپنے فضلوں سے اسے مال دیا ہے اور یہ ہماری راہ میں دینے سے بخل کر رہا ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے، قرآن کی آیت بھی یہ بتاتی ہے، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اس میں بھی کوئی بہتری ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا نہ ہو، جسے ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، اور جسے ہم برا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھا ہو، اس لیے کہ برائی اور اچھائی کا نتیجہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، یہ ہمارے اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ میں آخری قول حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی کا بیان کرنا چاہتا ہوں، 10 وجوہات جن کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 10 وجوہات، غور و فکر کریں، اگر کسی بندے کے اندر یہ وجوہات ہیں تو انہیں نکالنے کی کوشش کریں، یہ وجوہات رہیں گی تو دعاؤں میں رکاوٹ ہوتی رہے گی۔ میں انہیں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے، یہ دعا کی قبولیت کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ وجہ بھی دعا کی قبولیت کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی کہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں پر اس کے معنی پر غور کر کے عمل نہیں کرتے، فقط تلاوت کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہم جنت کو پسند کرتے ہیں پر جنت جانے والے رستے پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ جنت تو اچھی لگتی ہے لیکن جو رستہ جنت لے جاتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں پانچویں وجہ ہم جہنم کو ناپسند کرتے ہیں پر رستہ ہم نے وہی چنا ہے جو دوزخ لے جاتا ہے۔
शैतानी रास्ता वो दोज़ख के अंदर ले जाता है। फरमाइए पांचवी वजह है जो दुआओं के रास्ते के अंदर, कबूलियत के रास्ते के अंदर रुकावट होती है। और छठी वजह आपने ये बयान फरमाई, इब्लीस यानी शैतान को हम अपना दुश्मन कहते हैं लेकिन उसकी मुवाफकत करते हैं, यानी जो काम उसे पसंद है हम वो करते हैं। ये छठी वजह आपने दुआ की कबूलियत की इरशाद फरमाई। और सातवीं वजह, हम लोगों को दफन करते हैं और अपनी मौत को याद नहीं करते। रोज जनाजे पढ़ते हैं, रोज कब्रें बनाते हैं, मट्टियां डालते हैं, अपने सामने लोगों की रूह निकलते हुए देखते हैं और उन पर सकरात की सख्तियां देखते हैं, लेकिन उससे कोई दरसे इबरत हासिल नहीं करते। ऐन उस दिन जब मैयत घर में पड़ी होती है, आले खाना में से बेशुमार की नमाजें रह जाती हैं, कोई नमाज के लिए तैयार ही नहीं होता। क्यों? जिसकी मैयत है उसकी तो मैयत है, लेकिन जिन्हें मौत याद करना चाहिए थी जिंदे, उन्हें मौत की कोई फिक्र ही नहीं है। आप फरमाते हैं जब ये हाल हो, मुर्दे दफनाओ लेकिन उससे इबरत ना पकड़ो तो फिर दुआएं कबूल नहीं होती। और आठवीं जगह आपने बयान फरमाई, अपने भाइयों के अयूब तलाश करते हैं हालांकि अपनी जात में वो अयूब मौजूद होते हैं, यानी ऐब वो गुनाह जो अपनी जात में मौजूद होते हैं हम दूसरों के अंदर उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। और नौवीं वजह आपने दुआ की अदम कबूलियत की बयान फरमाई, हम माल जमा करते हैं और हिसाब के दिन को याद नहीं रखते, यानी जिस दिन इस माल का हिसाब लिया जाएगा उसका हक अदा नहीं करते, बस जमा करते रहते हैं। और 10वीं और आखिरी वजह, कब्रें खोदते हैं फिर भी आलीशान मकानात बनाने के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। हम अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम इस आयत करीमा के मुकम्मल बयान पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जब भी अल्लाह के दरबार से कोई सवाल करें तो अल्लाह ताला हमारी विपता को सुन ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।